الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس واسطے سے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا یا ان لوگوں نے جھوٹ کہا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کی صفات کو اور ان کی خصلتوں کو بیان کیا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کسی بھی انسان کے اندر، مسلمان کے اندر جو نفاق ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر عقیدے کا نفاق ہوگا تو وہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور ایسا آدمی کفار و مشرکین سے بھی بدترین ہے۔ معزز سامعین کرام، نفاق کی ایک دوسری قسم ہے نفاق عملی، اور نفاق عملی کا اگر کوئی آدمی ارتکاب کر رہا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس چیز کو بھی کم نہیں آنکنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں ہم نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ نفاق اعتقادی اور نفاق عملی، ان دونوں کا ڈیفینیشن تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہذا اپنے وعدے کے مطابق جب وہ وقت آئے گا تو ہم نفاق عملی اور نفاق اعتقادی کا پوری تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آج کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی منافقین کے انٹروڈکشن کو، ان کی صفت کو، ان کے اندر جو خصلت ہوتی ہے اس خصلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، بیماری۔ یہ جو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، یہ جو نفاق کی بیماری ہے اس کی جو اصل ہے اور اس کا جو نچوڑ ہے، اور مفسرین اور اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں جو اس کے بارے میں بتلایا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، اور دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ اور جس قدر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شوکت دیتا ہے، جس قدر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت دیتا ہے، جس قدر اسلام کو قوت ملتی ہے، مسلمانوں کو قوت ملتی ہے، ان کے اس نفرت میں، ان کے اس بغض و حسد میں اور عناد میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو مالک اور ابو صالح، امام سدی سے روایت کیا کہ امام سدی ابو مالک اور ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور امام سدی مزید مرہ حمدانی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور بہت سارے صحابہ کرام سے فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ ان کے دلوں میں شک ہے، شک۔ ربیع بن انس، امام قتادہ، اکرمہ، حسن بصری اور بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جو بڑے مفسر ہیں، ان کے تفسیر کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس کے بارے میں عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد دل کی بیماری ہے، جسم کی بیماری نہیں، اور دل کی بیماری میں بھی اسلام کے تعلق سے بیماری ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے۔ یعنی ان کے اندر شک ہے، اسلام کے بارے میں ان کو شک یہ ہے کہ اسلام پتہ نہیں سچا دین ہے یا نہیں ہے، اور یہ شک ان کے دلوں کے اندر خود بخود اٹھ گیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر نفاق کی بیماری کسی کے دل میں ہو تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ قرآن کریم سے جڑ جائے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے جڑ جائے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلایا، جو طریقہ بتلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جانا، اس نفاق کا یہی علاج ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے شک تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو اور زیادہ بڑھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور اس موقع پر انہوں نے قرآن کریم کی دو آیات تلاوت کی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 124 125۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو اس سورت کے نازل ہونے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں مزید زیادتی ہوتی ہے،
اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے. لیکن اسی صورت کے نازل ہونے سے جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے ان کی خباثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اسی صورت کے ذریعے سے. یعنی ان کی شرارتوں میں، ان کی ضلالتوں میں، ان کی ہٹ درمی میں اور مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. اس کی مثال قرآن کریم میں سورہ محمد آیت نمبر 17 میں ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں، جو لوگ ہدایت کے رستے پر چلنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کو مزید بڑھاتا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عنایت فرماتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے دل کے اندر نفاق ہے اور وہ نفاق کا بر وقت علاج نہیں کرتا ہے، اس کے نفاق میں اور مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے یکذبون کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. لیکن مفسرین اور اہل علم اور جو علم نحو کے ماہرین ہیں ان تمام نے کہا ہے کہ اس کو یکذبون بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یکذبون بھی پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو منافقین تھے یہ صرف جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو غیب کی بات بتلاتے تھے، جو وحی کی باتیں بتلاتے تھے، اس کو وہ لوگ جھٹلاتے بھی تھے. لہذا یکذبون کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور یکذبون کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. لہذا وہ لوگ جھوٹ بولتے بھی تھے اور جھٹلاتے بھی تھے. معزز سامعین کرام، ابھی ہم ان کی مکمل صفات آپ کو اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی منافقین کی صفات کو بیان کیا ہے. یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر معلوم تھا یا نہیں تھا کہ کون کون منافق ہے. اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے بارے میں متعین طور پر معلوم تھا، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کی حدیث ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں 14 منافقین کا ذکر ہے اور اسی روایت کے سیاق میں 12 منافقین کا ذکر ہے. اور یہ وہ 12 اور 14 منافقین ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کر کے مار دینے کی پلاننگ کی تھی ان لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی میں اپنے سواری پر سوار ہو کر کے چلیں گے، واپس آئیں گے تو اس وقت اندھیرا رہے گا، اندھیرے میں ان کے سواری کو ہم لوگ امکا دیں گے، بھگا دیں گے، جس کی وجہ سے سواری جب بھاگے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر کے مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے آگاہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اس سازش کے بارے میں بتلایا کہ 14 یہ منافقین ہیں. تو اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم نے کہا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر بعض منافقین کے بارے میں پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتلایا. صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو انتہائی رازداری کے ساتھ بتلا دیا کہ اس کو رکھے رہنا. معزز سامعین کرام، میں نے کل بتلایا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے. ہمیں بھی خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں. یہ مت سمجھیے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. حذیفہ، تمہارے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ دیا ہے ذرا بتاؤ تو اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہوں. تو ہمیں اپنی کھوج کرید کرتے رہنی چاہیے. پارسائی کا لیبل ہمارے اوپر نہیں لگا ہوا ہے، ہم بھی انسان ہیں، کمزور ہیں، شیطان ہمارے ارد گرد بھی ہے، ہم کو بھی اپنی چکر بندیوں میں شیطان لے سکتا ہے. لہذا ہمیں اپنے بارے میں خوف کھانا چاہیے اور اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیے. اپنی سوچ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں بنا لینا چاہیے. جب ہم ایسا کریں گے نفاق کی بیماری ہماری دلوں سے نکل جائے گی. معزز سامعین کرام، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر کسی بھی منافق کے بارے میں معلومات نہیں تھی. ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کچھ آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
میں آیت نمبر بھول رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیہات کے جو لوگ ہیں، مدینے کے اطراف میں جو اعراب ہیں، ان اعرابیوں میں، دیہاتیوں میں کچھ لوگ منافق ہیں، اور مدینے کے اندر بھی بعض لوگ ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ متعین طور پر بہت سارے منافقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، لیکن چند لوگوں کے بارے میں معلوم تھا، لیکن بہت سارے لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان منافقوں کی صفات، ان کی نشانیاں اور کیسے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ان منافقوں کے بارے میں کھول کھول کر کے بیان کر دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور آپ ان کو ان کے چہرے سے پہچان لیتے۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بتلایا، البتہ آپ ان کے گفتگو کرنے کے انداز سے پکڑ لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقون کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے جس میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس رئیس المنافقین کے نفاق کے بارے میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے شہادت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کو ایکسیپٹ بھی کیا اور بتلایا کہ یقینی طور پر یہ منافق ہے۔ جب اس کا نفاق متحقق ہو گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، نہیں اس کو مت مارو، اگر اس کو مار دو گے تو لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد تو اپنے آدمیوں کو ہی مارنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے دو بات پتہ چلی کہ ایک منافق کا تو کی شناخت تو ہوئی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی منافق ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کا پورا حکم لاگو ہوگا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو مارا نہیں جا سکتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات ہوئی، جب وہ مرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کے جنازے میں بھی شرکت کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدفین میں بھی عام مسلمانوں کی طرح سے شرکت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4671 کی روایت ہے کتاب التفسیر کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے اس دشمن کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ فلاں دن ایسے کیا تھا، فلاں دن ایسے کیا تھا، پورا جو ہے اس کی ہسٹری سنانا شروع کر دیے کہ اس نے اسلام کے خلاف بہت دشمنی کی، ہم لوگوں کے خلاف ایسے ایسے کہا، ایسے ایسے کہا، آپ اس کے باوجود اس کے جنازے میں شرکت کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پہلے مسکرایا اور پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے استغفار کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں مجھ کو اختیار دیا تھا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یعنی آپ چاہے تو ان کے لیے استغفار کریں، چاہے تو استغفار نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور سورۃ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر ہے کہ آپ چاہے ان کے بارے میں استغفار کریں یا نہ کریں۔ انہی آیات کو سامنے رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں مجھ کو اختیار دیا، منافقوں کے بارے میں اختیار دیا کہ چاہے میں اس کا استغفار کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اختیار میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو چن لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شدید ترین بھی اگر دشمن ہے تو دشمنی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں، بلکہ اس کے بارے میں ہمارے دل میں رحم اور ہمدردی ہونی چاہیے کہ بیچارہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے، اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے، وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کے غلط راستے پر نکل گیا ہے، اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں سمجھے تو کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا، میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو پکڑ لیا
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے عبداللہ بن ابی بن سلول کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس کے لیے 70 بار سے زیادہ استغفار کروں. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور اپنی امت کے سلسلے میں آپ کے دل میں جو محبت اور درد تھا وہ واضح ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اور ہمیں اس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں، اور یقینی طور پر صحیح معنوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ہمیں ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق جیسے قبیح ترین بیماری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.